خود کو پاک رکھو، کیپ یور سیلف پیور۔ چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو، اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے، نہ شہوت کے جوش سے ان قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں جانتی۔ پہلا تسالونیکیوں کا خط 4 باب 3 سے 5 آیت۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی ہمیشہ آپ پر قائم رہے۔ خدا کے بچوں کو مقدس زندگی کے لیے بلایا گیا ہے۔ مقدس زندگی گزارنے کا مطلب خود کو خدا کے لیے الگ کرنا ہے۔ یاد رکھیں، ناپاکی کا مطلب ہے خدا کی طے کردہ حدود سے باہر جانا، اور پاکیزگی خدا کی مجوزہ حدود میں رہنا ہے۔ لہٰذا جب آپ دوبارہ پیدا ہوئے، آپ کو خدا کے لیے الگ یا مخصوص کر دیا گیا تھا۔ اب آپ خدا کے ہیں اور وہ آپ سے اس کی مانند بننے کی توقع رکھتا ہے۔ وہ مقدس ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے بچے مقدس زندگی گزاریں۔ احبار کی کتاب 11 باب 44 آیت میں خدا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ سو تم کسی طرح کے رینگنے والے جاندار سے جو زمین پر چلتا ہے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا۔ اور پھر پہلا پطرس 1 باب 16 آیت میں رسول یوں فرماتا ہے، کیونکہ لکھا ہے پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ عزیزو، ہمارے جسم میں خواہشات موجود ہیں اور ہمارے جسم روح کے خلاف خواہش کرتے ہیں، جیسے غلطیوں کا خط 5 باب کی 17 آیت میں آیا ہے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اپنے ذہن کو خدا کے کلام، دعا اور روح القدس کے ساتھ رفاقت پر قائم کرتے ہوئے زنا سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ عزیزو، زنا یا جنسی بدکاری آپ کے آسمانی باپ کے ساتھ آپ کے خوبصورت رشتے کو تباہ کر دیں گے۔ لہٰذا جسم کی خواہشات پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، اور خدا آپ کو عزت اور برکت دے گا۔ ہاللیلویہ۔ آئیں ساری خواہشات پر غالب رہیں۔ اگر آپ ان پیغامات سے برکت پا رہے ہیں تو میری درخواست ہے کہ اس پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل پاسٹر انیس جاوید کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ اس ویڈیو کو میکسیمم لوگوں تک شیئر کریں۔ دعائیہ درخواست اور اپنی آراء بھی ہمیں بھیجیں۔ گاڈ بلیس یو۔